جی ہاں ناظرین، آنکھوں کو بیدار کر دوں وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دوں وعدہ دیدار سے، زندہ کر دوں دل کو سوزے جوہر گفتار سے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور محمدی دین کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معلوم کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات سماعت کریں۔ آئیے تو ہم سماعت کرتے ہیں کہ اس وقت غور کے حکام اور باشندوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر مصنف طبقات ناصری اور فخر الدین مبارک صاحب، جس نے شاہان غور کی تاریخ نظم میں لکھی ہے، بیان کرتے ہیں کہ غور کے باشندوں نے حضرت علی کے خلافت کے زمانہ میں دین اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت علی نے بذریعہ سند ملک غور کی گورنری عطا کی، جس پر بہرام غور کی اولاد کو بڑا ناز تھا، جس کو تقریباً 400 سال تک سنبھال رکھا۔ از تاریخ افغانہ حصہ دوم صفحہ 121۔ تب شیرازہ غور کہ آخر گورستان والوں پر کون سا مذہبی رنگ چڑھ گیا تھا کہ بنو امیہ کے مذہب و خطبہ کو نہیں تسلیم کیا؟ پھر 44 ہجری میں مسلم ابن زیاد کے حملہ و خطبہ سے نہیں مرعوب ہوئے، پھر عبد الملک بن مروان کی حکومت میں حجاج بن یوسف کے حملے اور قتل عام سے بھی وہ رنگ نہیں اترا، پھر 300 سال بعد محمود غزنوی نے 400 ہجری کا حملہ کرنے کے باوجود بھی وہی رنگ چڑھا رہ گیا۔ معاویہ، مروان، حجاز اور محمود غزنوی کا وہ کیسا مذہب تھا جو گورستان والوں نے نہیں تسلیم کیا؟ دوم، جبکہ بہرام غور نے اپنے بڑے بیٹے کا نام علی جلال الدین رکھا اور چھوٹے بیٹے کا نام علی میاز الدین رکھا۔ علی جلال الدین سے محمد سوری، جن کے بیٹے حسن اور ان کے بیٹے کا نام حسین رکھا گیا، اور علی میاز الدین کے بیٹے شاہ حسین تھے جو گورستان سے قندھار میں پناہ گزین ہوئے۔ پھر محمود غزنوی کا یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ گورستان والے اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس لیے ان پر ہمیشہ حملے کیے گئے؟ اس کے جواب کے لیے کسی علاؤالدین جہاں سوز کی پیدائش ہوگی، وہی جہاں سوز بنو امیہ اور غزنویہ کو آگاہ کرے گا کہ گورستان والوں کا کیا مذہب تھا۔ حاصل کلام یہ کہ محمود غزنوی نے تو یہ الزام عائد کر دیا کہ گورستان والے بت پرست تھے، انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ان پر حملہ کیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، محمود غزنوی کے دین و مذہب کا بھی معائنہ کریں کہ وہ خود دغاباز، وعدہ شکن، گستاخ اور کذاب جھوٹا تھا۔ جیسے نمبر 1 دغابازی یہ کہ سلطان محمد سوری کو قید کر کے ان سے کہا کہ تمہارا بیٹا حسن آ کر مجھ سے مذہبی بحث و مباحثہ کرے، اگر وہ جیت جائے گا تو تمہیں رہا کر دوں گا، جبکہ محمد سوری نے اپنی انگوٹھی بھیج کر حسن کو اطلاع کی کہ وہ حاضر ہو گیا، تو محمود غزنوی نے حسن کو بھی جیل میں بند کر دیا کہ شاہان غور کا چراغ ہی بجھا دیا جائے۔ یہ دغابازی تھی جس کو کوئی دیندار نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 2 وعدہ شکن، جبکہ شاہنامہ لکھنے سے قبل ہر شعر پر ایک اشرفی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 35 سال کی مدت میں حضرت فردوسی علیہ السلام نے 60,000 اشعار سے شاہنامہ تیار کر دیا، تو محمود اپنے وعدے سے پھر گیا، سونے کے بجائے چاندی کا سکہ دینے لگا۔ یہ وعدہ شکنی تھی جو کوئی دیندار نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3 گستاخ و بے ادب، صوفی ابو الحسن خرقانی کو جانچنے کے لیے خود تو محمود نے غلام کا لباس پہنا اور ایاز کو سہانا پوشاک پہنایا، اور 9 لڑکیوں کو مردانہ پوشاک پہنا کر خانقاہ خرقانی میں پہنچ کر پوچھا کہ صوفی صاحب ذرا بتائیے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ صوفی خرقانی نے فرمایا تم لوگ گستاخ و بے ادب 11 عدد چھوکریاں ہو۔ کذاب تھا یا بت پرست تھا۔ جبکہ سومناتھ کے حملہ میں پجاری نے کہا کہ دولت جتنا چاہو لے لو مگر اس مورتی کو نہ توڑو، تو محمود نے کہا میں بت شکن ہوں نہ کہ بت فروش۔ ترجمہ ہے کہ میں بت توڑنے والا ہوں، دولت لے کر چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس مورتی کو توڑ دیا، مگر ایک ہیرے کی مورتی ملی
जिसको नहीं तोड़ा खुद अपनी जेब में रखकर गजनी ले गया। बस बुत चिकन कहना झूठ था, अलबत्ता महमूद गजनवी बुत परस्त था, इसलिए हीरे की मूर्ति को साथ ले गया। लिहाजा उस शख्स को दीनदार कैसे कहना दुरुस्त होगा, जबकि दगाबाजी, वादा शिकनी, गुस्ताखी और झूठाई की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मुसलमानों का शानदार रिकॉर्ड है, जैसे पैसे लफ्ज में दर्ज हो चुके हैं। तवारीख का दूसरा सफ़ा देखिए। शाह हुसैन गौरिस्तान को छोड़कर कौम बटनी की तरफ आए और उसी कबीले में शामिल हो गए। शेख बैत की बेटी बीबी मत्तू से शादी हुई, जिनसे 2 बेटे लोदी और गलजई हुए। शाह हुसैन की दूसरी बीवी माही से एक बेटा सिरवानी पैदा हुआ। फिर लोदी से नियाजी, सियानी, दुतानी 3 बेटे पैदा हुए। नियाजी के 7वें पुस्त में मुच्चन बाबा नामी एक बुजुर्ग हुए और नियाजी के भाई सियानी के औलाद में बहलोल लोदी और शेर शाह सूरी 2 बादशाह हुए और सिरवानी की औलाद में शेर खान नामी एक रईस हुए। शेर खान औरंगजेब बादशाह के दरबारी मुशाहिद थे। जबकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को कत्ल करा दिया तो गुरु गोविंद जी ने एहतजाज किया। तब औरंगजेब ने गुरु गोविंद जी के दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया। तब शेर खान और दरबारी ने एहतजाज किया कि कत्ल खून करना उसूल इस्लाम नहीं, जिसके लिए औरंगजेब ने गुस्सा होकर शेर खान को अपने दरबार से खारिज कर दिया। तब गुरु गोविंद जी ने अपने जागीर से मालिर कोटला नामी स्टेट शेर खान के लिए वक्फ कर दिया। ये मालिर कोटला स्टेट पंजाब में है, जहां आज तक उसी खानदान वाले बरसरे इख्तिदार हैं। कौम सिख आज तक मालिर कोटला और उसके रईस का अदब व एहतराम बल्कि गुरुश्मान मानते हैं। शेर खान सिरवानी कबीले से थे, जो शाह हुसैन की दूसरी बीवी माही से थे। यानी लोदी, गलजई और सिरवानी तीनों शाह हुसैन के बेटे और बहराम गौर के पोते थे, जिनसे चंद कबीले हिंद में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में हम कब आए और कैसे आए? जबकि बहलोल लोदी हिंद के बादशाह हो गए, उन्होंने उस गौरिस्तानी शहर बदर जो कंधार वगैरह में कभी पनाह गजीन हुए थे, जिनमें अंसार, शेख, सैयद, मुगल, पैठान सभी शामिल थे, बहलोल लोदी ने उन सबको हिंदुस्तान में बुला लेना चाहा। बहुतरे चले आए। उसी तरह शेर शाह सूरी ने भी अपनी हुकूमत में गौरिस्तानी मुहाजिरों को हिंद में बुलाया। बहलोल लोदी और शेर शाह सूरी के जमाना में जो लोग हिंदुस्तान में आए, उनमें बहुतरे लोदी और सूरी फौजों में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जिनको तनख्वाहों के बजाय जागीरें अता की गई, जिनकी औलाद हिंद में आज तक मौजूद हैं और अपनी अपनी जागीरों में काश्तकारी करते हैं। गो के आबादी बढ़ने से वो जागीरें छोटे छोटे हिस्सों में होती जा रही है और बहुतरे हिंद में आकर अपना अपना हुनर व पेशा अख्तियार कर रखा। हुनर व पेशे के लिहाज से उनकी वही कौमियत बन गई। वह आज भी हिंद में मौजूद हैं और अपने रस्म व अकीदत को लिए हुए अपना हुनर व पेशा भी कर रहे हैं। और कुछ लोग खाना बदोशी को ही पसंद किया, वो भी आज तक अपना रस्म रिवाज, अकीदत व मजहब के साथ रखते हुए खाना बदोश जिंदगी गुजार रहे हैं। गोया वो सब गौरिस्तानी मुहाजिर हिंद में आज भी मिल रहे हैं और उनमें उनके रस्म रिवाज, अकीदत व मजहब की निशानियां भी पाई जाती है। और पैसे के लिहाज से सभी अपनी अपनी कौमियत का जुदागाना नाम रखे हैं और बहुतरे अपने खानदानी कबीलों से निस्बती नाम रखे हैं। गौरिस्तानी कबीले जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के वफादार होते हैं। तज़किरा न्याजी मुच्चन खेल। वाज़ह है कि शाह हुसैन के औलाद में मुच्चन न्याजी नामी एक कंधार में एक बुजुर्ग हुए, जो गौसुल जमा थे। जैसा कि मोरिख लिखता है कि गौसुल जमा शेख मुच्चन न्याजी अवाइल उम्र में शेर काश्तकारी के बहुत शाइक थे। एक दिन आप शिकार के गरज से बाहर तशरीफ ले गए थे कि यकायक जज्बे इलाही ने आपके बातिन को अपनी तरफ इस तरह खींचा कि आप चक्की की तरह घूमने लगे। यही वजह है कि आपका लक़ब मुच्चन है, जिसके मानी अफगानी जुबान में चक्की के हैं। बाद अज़ा भी जब कभी शौक़ इलाही और वज़्द की हालत आप पर तारी होती थी तो आप उसी तरह घूमा करते थे। आपका मज़ार गौहरे बार ज़ियारतगाह खाशो आम है। अज तारीख़ अफगाना हिस्सा 2 सफ़ा 45। लिहाजा अकीदत व मजहबी एतबार से मुच्चन न्याजी की अकीदतमंदों को कौम न्याजी कहा गया। आपकी अकीदतमंदों में अंसारी, मंसूरी, गौरी, लोदी, गलजई, सिरवानी, सूरी, शेख, सैयद, मुगल, पैठान, मल्लिक और अफगान वगैरह सभी मिले जुले थे, क्योंकि सूफी अकराम के सामने जात पात की तमीज नहीं हुआ करती है। जैसे एक सूफी ने फरमाया है कि जात पात न पूछे कोई, हर का भेजे सो हर का होई।
اور جامی صاحب نے فرمایا ہے کہ بندہ عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ داری راہ فلاں این فلاں چیزیں نشت۔ لہٰذا مچن بابا نے ذات پات اور سب خطابات ختم کر کے صرف قوم نیازی باقی رکھا۔ انقلاب زمانہ کو دیکھتے ہوئے مکہ مدینہ کوفہ کربلا گورستان قندھار ہوتے ہوئے ہم بنام قوم نیازی ہندوستان میں پہنچے۔ ہمارا رسم و رواج، عقیدت و مذہب ہمارے ساتھ ساتھ رہے، البتہ وقتی لحاظ سے ہمارے نام و نشان اور پوشاک و خوراک بدلتے رہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مومن و انصار نام مشہور تھا، گورستان میں حنفی اور سنسبی کہا گیا، ہندوستان میں چشتی، صوفی اور نیازی مشہور ہے۔ مچن بابا کے کئی نشانیاں قوم نیازی میں پائی جاتی ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہرام گور کی دستار بندی کی تھی۔ اس دستار بندی کی نشانی یہ ہے کہ شادی بیاہ اور بچوں کے رسم ختنہ میں نوشہ کو پگڑی باندھی جاتی ہے، اور پگڑی باندھنے سے قبل پگڑی کو 5 آدمیوں سے سر سے چھوا لیتے ہیں اور عورتیں مبارکبادی گیت گاتی ہے، یہ حضور کی پگڑی ہے، یہ حضرت علی کی پگڑی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے بہرام گور کی پگڑی ہے، اور یہ مچن بابا کی پگڑی ہے، تب یہ نوشہ کی پگڑی ہے۔ ان 5 ناموں کا واسطہ دے کر تب نوشہ کے سر پر باندھی جاتی ہے، اور اس پر پھول کا سہرا اور مکنا باندھ کر قریبی مزار یا مسجد میں سلام و سجدہ کراتے ہیں۔ سلام اور سجدہ کراتے ہیں۔ ہاں تو ناظرین، اور آگے کی تواریخ آپ اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے، اور آگے کی تواریخ اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر ان بھائیوں تک یہ پیغام حقیقت اور پیغام محبت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام اور محمدی شریعت پیش کر کے خود ساختہ شریعت اور یزیدیت کو بے نقاب کر دیں گے۔ جس طرح یزید کے رخ سے آقا حسین صلوات اللہ پاک حجاب کھینچ لیے اور حق و باطل کو زمانہ دیکھا، ٹھیک اسی طرح اہل یزید کے رخ سے بھی غلامان حسین نقاب کھینچ لیں گے اور ایک بار پھر حق و باطل کو زمانہ دیکھے گا۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ محمدیت اور حسینیت پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے اس محمدی چینل پر محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس محمدی پیغام کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آخر میں آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔